السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا پاکیزہ اور بابرکت مہینہ گزر رہا ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ اس کے اندر ایک رات جسے 15 شعبان المعظم شب برات کہا جاتا ہے، یہ رات اپنے عبادت کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اہم رات ہے۔ اس رات میں کی گئی عبادات اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی مقبول ہیں، اور اللہ رب العزت اس رات کی برکت سے انسان کی عمر میں، انسان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں اور انسان کو کئی ساری مصائب پریشانیوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو اس رات میں بہت سارے لوگ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں، مرد حضرات، نوجوان حضرات صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا انہیں طریقہ معلوم نہیں ہوتا، یا طریقہ تو معلوم ہوتا ہے لیکن اسے بہت مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنی مشکل ہے، ہم کیسے کس طریقے پر اسے یاد رکھ سکیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز ہوتی کیا ہے، پہلے یہ تو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے جس کو ادا کر لینے کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لینے والا، اللہ سے سچی توبہ کر لینے والا، اور پھر اپنے حقوق العباد ہے چاہے حقوق اللہ، اس کو ادا کرنے کی فکر کرنے والا، گناہوں سے ایسا ہی پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ بچہ ماں کے رحم سے آیا ہے۔ اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے، تلقین کرتے تھے، پڑھنے کا حکم دیتے تھے کہ تم پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہو سکے تو ہر روز، اگر ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ، اگر وہاں نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ، اگر مہینے میں نہیں تو سال میں ایک مرتبہ، ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ تو صلاۃ و تسبیح پڑھ لینی چاہیے۔ تو صلاۃ و تسبیح کا طریقہ شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دین کی بات ہر کسی تک پہنچے، ہر ایک آدمی آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر سکے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ جون سا طریقہ آپ کو زیادہ آسان لگے آپ نے اسی طریقے پر پڑھ لینا ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ 4 رکعت کٹھی آپ نے نیت مان لینی ہے، اور ایک طریقہ ہے کہ جس میں آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے 4 رکعت اکٹھی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے صلاۃ و تسبیح کی نماز، تو اس کو کس طریقے پر پڑھنا ہے؟ اکٹھی صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ اس 4 رکعت صلاۃ و تسبیح نفل نماز کی نیت کر کے کہ میں اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں صلاۃ و تسبیح کی نماز، یا اللہ کے لیے نماز پڑھنے لگی ہوں صلاۃ و تسبیح کی نماز۔ تو صلاۃ و تسبیح 4 رکعت اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اکٹھی پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے صلاۃ و تسبیح کی نیت کرنی ہے کہ اللہ میں 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح پڑھنے لگا ہوں، پڑھنے لگی ہوں، اللہ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اور پھر اللہ اکبر کر کے ہاتھ مان لینے ہیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد 15 مرتبہ تیسرے کلمے کا پہلا جز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بہت آسان ہے۔ تیسرے کلمے کا پہلا پارٹ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ نے 15 مرتبہ ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھ کے اب آگے آپ نے سورۃ الفاتحہ سٹارٹ کر لینی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی بھی قرآن پاک کی سورت ملا لینی ہے،
اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے یعنی جب سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لینی ہے، پھر 10 مرتبہ دوبارہ پھر یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینے ہیں۔ تو گویا پہلی رکعت میں جب آپ کھڑے ہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں آپ نے 25 مرتبہ تیسرے کلمے کا پہلا پارٹ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم جتنی اللہ توفیق دے دے، 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا ہے، یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں جسے جلسہ کہتے ہیں بیٹھنا ہے، وہاں پر بھی 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں جب جانا ہے پھر اس میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اب آپ کی ایک رکعت مکمل ہوئی، ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ آپ نے یہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ پڑھ لینا ہے۔ تو آپ کی ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو گئی صلاۃ و تسبیح کی، یعنی جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے اندر 75 مرتبہ تو پڑھنا ہے۔ اب ایک آدمی پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے رکوع میں بھول جائے، کھڑے ہو کر بھول جائے، سجدے میں بھول جائے۔ تو جس رکن میں بھول جائے تسبیح پڑھنا، یعنی 10 مرتبہ پڑھنا بھول جائے، وہ اس تسبیح کو اگلی رکعت میں منتقل کر لے، یعنی رکوع میں بھول گیا تھا تو رکوع سے کھڑے ہو کر پڑھ لے، سجدے میں بھول گیا تھا تو سجدے سے اٹھ کر پڑھ لے، پہلی رکعت میں 75 مرتبہ ہر حال میں پوری کر لے۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو دوسری رکعت میں سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہی یہاں سے شروع کر لینا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورت پڑھیں، سورت کے ساتھ دوسری سورت ملائیں، پھر 10 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھ جانا ہے اتحیات بیٹھ جانا ہے، اب نہیں پڑھنی کیونکہ آپ کی 75 مرتبہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ نے کیونکہ 4 رکعت پڑھنی ہے، اکٹھی پڑھنی ہے، تو آپ اتحیات بھی پڑھیں، اتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں، پھر رب اجعلنی بھی پڑھیں، سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں۔ تو پھر کھڑے ہو کر جس طرح آپ نے پہلی 2 رکعات پڑھی تھی، یعنی کھڑے ہو کر پہلے ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ان کلمات کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ۔ تو یہ آپ کی تیسری رکعت کی 75 مرتبہ پوری ہوگی۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر کھڑے ہوتے ہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سورت پڑھ لیں، سورت کے ساتھ کوئی اور سورت ملا لیں، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اب آپ کی 4 رکعات مکمل ہو گئی اور ہر رکعت میں آپ کی 75 مرتبہ ہو چکی ہے۔ اب اتحیات بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ کر پھر دروشی پڑھیں، پھر رب اجعلنی پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، جس کے اندر آپ آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی ہماری ماں بہن کے لیے یا بھائی کے لیے 4 رکعات میں لمبا ہونے کی وجہ سے مشکل ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 کر کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو جیسے ہم نے پہلی 2 پڑھی ہیں، ایسے ہی صرف 2 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کر لیں، اللہ اکبر کر کے شروع کرنی ہے، ثنا سبحان اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھے، اس کے ساتھ دوسری سورت میں لائے، پھر رکوع میں چل جائے 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، سجدوں کے اندر اور سجدوں کے بیچ میں تو پہلی رکعت میں 75 مرتبہ ہو چکا ہے،
اور دوسری رکعت میں پھر تیسرے کلمے سے شروع کرنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ سے، پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ اس صورت ملا کر پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، 2 سجدوں اور سجدوں کے بیچ میں 10 مرتبہ۔ تو اب آپ کا 75 مرتبہ مکمل ہو چکا ہے، تو اب آپ نے اتحیات درود شریف ربی جلال پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے، اور پھر دوسری 2 رکعات بھی ایسے ہی پوری کر لینی ہے۔ تو دونوں طریقوں سے پڑھنا ثابت ہے، 4 کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 300 کا عدد چاروں رکعات کے اندر مکمل کرنا ضروری ہے، اور ہر رکعت میں 75 کا عدد پورا کرنا ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سبھی کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا، اور اسی طریقے کو فالو کریں گے وہ بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک بات آتی ہے کہ اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے۔ دیکھو اس تسبیحات کو انگلیوں پر اکاؤنٹ کرنا مکروہ لکھا ہے کہ ایک آدمی یوں پکڑ کر اکاؤنٹ کرنا شروع کر دے، ایسے نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں تو آپ نے 15 مرتبہ کا عدد کرنا ہے، تو 15 مرتبہ کے انگوٹھے میں سے مثلا لے لینا ہے، 3 دفعہ کہر کر انگوٹھے کو تھوڑا سا دبا لینا ہے، پھر اگلے جب 3 دفعہ دوسری انگلی کو تھوڑا سا دبا لیں، پھر تیسری کو، چوتھی کو، 5ویں کو، اس طرح کر کے 3 کے عدد کے بعد اپنے انگلی کو، انگوٹھے کو دبا لیں تھوڑا سا، تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اتنی مرتبہ اتنی تعداد ہو چکی ہے۔ تو جب یہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لینی ہے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی کچھ بڑائی بیان کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، تو انشاءاللہ اس طریقے پر پڑھ لینے سے آپ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں اب اپنی حاجت کی دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگیں، ہر طرح کی عافیت اور خیر و برکت کی دعا کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول کریں گے۔ یہ 15 شعبان میں بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے سارے کاموں کو آسان کر دے گا۔ مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔